تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اور آگے کیا کہا؟ آفا بہذا الحدیث، کیا اس قرآن کے بارے میں انتم مدہنون، تم کوتاہی کرتے ہو، جبکہ یہ اتارا رب نے ہے اور رب رب العالمین ہے، یہ اس نے اتارا اور تم اس کے بارے میں غفلت کرتے ہو۔ تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو، جو رب کا کلام ہے اس کو تم معمولی سمجھ رہے ہو۔ یہ کل ہمارے کسی دوست نے پوچھا تھا کہ عربی قرآن نہیں پڑھنا آتا تو کیا ہم صرف اردو پڑھیں تو کیا ثواب ملے گا؟ تو یہ بات ذہن نشین ہے کہ میں نے ان کو 2 لفظی جواب یہ دیا۔ میں نے کہا اردو ترجمہ جو ہے بہت بڑے مفسر نے بھی کیا ہو تو وہ بندے کے الفاظ ہیں، کیا ان کا مقابلہ ان لفظوں سے ہو سکتا ہے جو میرے رب کا کلام ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اگرچہ اس کا معنی، مفہوم، ترجمہ، تشریح، تفسیر سب سمجھ آئیں گی، لیکن وہ جو روح کی غذا ہے وہ رب کے کلام میں رکھی گئی ہے، اور وہ میرے اور آپ کے لفظوں میں کبھی بھی وہ تاثیر نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں اگر ایسی محرومی ہے کہ ہم نے ابھی تک قرآن پڑھنا اوپر سے دیکھ کر ہی نہیں سیکھا، تو یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، 1-2 ماہ میں آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں یہ ہے ایک رکوع کی تلاوت کر لینے کے بعد آپ اس کے بعد غور و خوض کریں، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں، اس کی تفاسیر پڑھیں، اس کے اندر تدبر کریں، اس کے اندر تفکر کریں، تو یقیناً یہ بڑا عمل ہے۔ ہاں اس پر کمپیریزن اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص 10 مرتبہ قرآن مجید رمضان المبارک میں مکمل کرتا ہے، وہ روزانہ کے 3 پارے پڑھتا ہے، 4 پارے پڑھتا ہے، 5 پارے پڑھتا ہے، تو بہت بڑا عمل ہے کہ 10 مرتبہ اس نے اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھا۔ لیکن اس پر مفسرین فرماتے ہیں دوسرا شخص اس نے صرف بیٹھ کر 2 آیات پڑھی، تلاوت کی، اس کے بعد اس نے ترجمہ پڑھا، 10 منٹ بیٹھ کر غور و خوض کرتا رہا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ 20 منٹ کے کام کے بعد جب وہ اٹھنے لگا تو اس نے فیصلہ یہ کیا کہ میں تو زندگی ایسے گزار رہا ہوں اور میرے رب نے کہا نہیں ایسے گزار۔ اب وہ اٹھنے سے پہلے فیصلہ کرتا ہے کہ آج کے بعد زندگی قرآن کے مطابق گزاروں گا۔ علماء فرماتے ہیں 10 مرتبہ قرآن پڑھنے والا پیچھے ہے، 2 آیات پر غور و خوض کر کے عمل کا جذبہ رکھنے والا یہ آگے کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں؟ یہاں پر ذہن میں سوال تو آتا، 10 مرتبہ ایک شخص نے قرآن مکمل کیا، چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ 2 آیات پہ غور و خوض کر کے عمل کی راہیں درست کرنے والا یہ بڑے درجے پہ کیوں ہے؟ تو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اگرچہ 20 منٹ لگائے ہیں، لیکن اس نے اس کام پر 20 منٹ لگائے ہیں جس مقصد کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا تھا۔ اس نے رب کی منشا اور مقصود جو تھا اس کو حاصل کیا۔ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ اس کے حرف حرف کے اندر جو ہے وہ برکتیں رکھی گئی ہیں، اس کے لفظ لفظ کے اندر 10 جو ہے وہ نیکیاں اور گناہوں کے مٹنے کا مجدہ رحمت اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے معنی اور اس کے مفاہیم کے اندر اترنا یہ مقصود ہے، اور اگر ہم نے یہ حاصل نہیں کیا، ہم صرف جو پڑھتے ہوئے گزر کے ساری زندگی، تو پھر ہم نے وہ مقصد حاصل نہیں کیا۔ اس پر مجھے اور آپ کو بار بار غور کرنا ہے، اور جب بھی قرآن پڑھیں، آج رمضان المبارک کا موسم ہے اور خوبصورت لمحات ہیں، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر پڑھیں، اللہ اکبر۔ اور جب آپ قرآن پڑھیں گے یقین جانیں، میرا اس بات پر مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، آپ 3 ماہ تک یہ مشق کریں، صرف 2 آیات پڑھیں، معنی، ترجمہ، تشریح، تفسیر، مفہوم دیکھیں، کہیں پر سمجھ لگتا اپنا قرآن مجید ایک الگ رکھیں اور اس پر سائٹ پر نشانی لگا لیں کہ یہ مجھے مفہوم، مطلب اور معنی سمجھ نہیں آ رہے۔ ہفتے بعد 10 دن بعد کسی عالم کے پاس بیٹھ جائیں، وہ جو آپ نے پڑھا 4، 6، 10 آیات کو ان کو سیکھ لیں، یقین جانیں آپ 3 ماہ کا یہ وظیفہ پڑھیں، 3 ماہ کے بعد آپ کو لگے گا یوں جیسے سارا قرآن اترا ہی صرف میری ہدایت کے لیے ہے۔ اور جہاں پر آپ پھنسیں گے زندگی کے معاملاتوں، ازدواجی زندگی کے معاملاتوں، کاروباری زندگی کے معاملاتوں، معاشرتی زندگی کے معاملاتوں، آپ کی روح کی بیماری ہو، آپ کے بدن کی بیماری کا مسئلہ ہو، ایسے لگے گا جیسے انگلی پکڑ کر قرآن آپ کو رستہ دکھا رہا ہے۔ اور یہ ہو بھی کیوں نہ، میرے حضور نے فرمایا تھا کہ قرآن آسمان سے لٹکتی ہوئی وہ رب کی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے وہ کلام دے دیا۔ دیکھیں، ہم نے کل بھی کہا تھا کہ جب ہم گفتگو کرنے لگے تو ہم نے کل گفتگو نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے سمجھا کہ میرے استاذ المکرم کا بیان ہے تو میرے سے تو بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، بہت اچھی فکر، بہت اچھا انداز، جب سب کچھ وہاں پر موجود ہے پھر میں خاموش ہو گیا، تاکہ مجھے اور آپ کو سب کو وہاں سے روشنی مل جائے۔ جب وہ میسر ہے
تو پھر سورج کے ہوتے ہوئے دیے کی کیا حیثیت اور اوقات ہوگی. تو اسی طرح جب میرے اور آپ بڑے بڑے مفکرین کے اقوال آپ پڑھیں, بڑے بڑے محدثین کے اقوال آپ پڑھیں, مفسرین کی رائے آپ پڑھیں, آپ بزرگان دین کے اقوال پڑھیں, آپ صحابہ کے اقوال لے لیں, آپ تابعین کے اقوال لے لیں, لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ساری بندوں کی باتیں ہیں. جو قرآن مجید ہے وہ رب کا کلام ہے. اس جگہ پہ جب آپ آ کر صرف اس تصور میں گم ہو جائیں کہ یار میں اس قابل کہاں کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں, اور یہ تصور انسان کو نشہ دینے لگتا ہے اور دل میں سکون اترنے لگتا ہے. اور علامہ اقبال علیہ رحمہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص صرف اوپر سے دیکھ کے بھی قرآن پڑھے, کہا اس کے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے دل اقدس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے, چونکہ یہ حضور کا کلام ہے, یہ رب کا کلام ہے. اور حضور علیہ السلام, اور میں یہ کل کہہ رہا تھا کسی دوست سے کہ ایک تو یہ رب کا کلام ہے, اس کی یہ چاشنی ہے کہ یہ رب کا کلام ہے, لیکن ایک اور بات اس میں کتنی خوبصورت ہے. اللہ اکبر, الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک, یار ہم غور کریں, اس کا ایک ایک حرف محبوب کی زبان سے نکل کے آیا ہے. ایک تو رب کا کلام ہے, اور دوسرا یہ وہ لفظ ہیں جو محبوب علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں. اللہ, اور قرآن بنتا ہی تب ہے جب محبوب کی زبان سے نکلے.